دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں تبدیلی ایسی آئی کہ بجلی کے بل صارفین کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ فیصل آباد ریجن بھر میں گزشتہ ماہ بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگیوں پر 23,000 سے زائد گھروں کے کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اویس خان۔ تبدیلی سرکار ایسی آئی کہ بجلی کے بل ادا کرنا صنعتی شہر کے مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ اپریل میں فیسٹو کی جانب سے بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگی پر 23,000 گھریلو اور کمرشل صارفین کے کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ ہزاروں خاندان بجلی کے بغیر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ بجلی کی بڑھتی قیمتوں نے شہر کے کاروباری طبقے کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتیں جس قدر بڑھ چکی ہیں اس سے اچھا کہ کنیکشن کٹوا دیا جائے۔ مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بجلی کا ریٹ روز سے روز زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، کاروبار چل نہیں رہے۔ بجلی بل ہم کہاں سے دیں؟ یہی کنیکشن ہم لوگ اپنا کٹوا دیں، کاروبار بند ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے ہم؟ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہر دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، روپیہ 2 روپے 3 روپے 4 روپے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن غریب بندہ ادھر کیا کرے کہ جس کی 8-10 ہزار روپیہ تنخواہ ہے، 15 ہزار روپیہ بل آ جاتا ہے تو کیسے تارے ہیں؟ یہ عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ بل کم کرے، بجلی کا ریٹ کم کرے، غریب بندہ کو وہ سہولت دی جائے۔ فیصل آباد ریجن بھر میں منقطع ہونے والے 23,000 کنیکشن موجودہ حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کا ثبوت ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پولیس ڈاکوؤں اور چوروں کو نکیل نہ ڈال سکی۔ رواں سال ڈکیتی اور چوری کی 86 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی وارداتیں ہوئیں۔ رپورٹ کریں گے طیب مقبول۔ پولیس ڈاکوؤں اور چوروں کو نکیل ڈالنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پولیس اعداد و شمار کے مطابق رواں سال ڈکیتی اور چوری کی 86 کروڑ 13 لاکھ روپے مالیت کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ڈکیتی میں 9.25 کروڑ اور راہزنی میں 12 کروڑ سے زائد کا مال چھینا گیا اور چوری ہوا۔ رواں سال 5.25 کروڑ 18 لاکھ کی موٹر سائیکلیں اور 3 کروڑ کی کاریں چوری ہو گئیں۔ 14 کروڑ 73 لاکھ روپے مالیت کے مواشی بھی رواں سال چوری کر لیے گئے۔ کل مال مسروقہ میں سے صرف 40 کروڑ 30 لاکھ روپے برآمد کر سکی۔ شہریوں کا وارداتوں کے حوالے سے کہنا تھا کہ پہلے رات کے اوقات میں واردات ہوتی تھی مگر اب دن دہاڑے لوٹ مار ہوتی ہے۔ پولیس کی نفری کم ہے، اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ وارداتیں کم ہو سکیں۔ وارداتیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، ابھی تو پہلے تو رات کو لوٹتے تھے، اب تو دنیں بھی ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ پولیس کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے، اس واردات پر کنٹرول کرے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جو پولیس کی نفری ہے نا، اگر روڈ پہ ان کی زیادہ سے زیادہ نفری لگائے نا تھوڑے فاصلے پہ، اگر ایک پولیس ایک طرف سے دوسری طرف گئی ہے نا تو دوسری طرف سے بھی اس طرف پیچھے کے روڈ کی طرف آنے چاہیے تاکہ وہ دونوں روڈ کور ہو جائیں۔ ترجمان ضلع پولیس منیب احسن کا کہنا تھا کہ واردات کو وقت گزر چکا ہوتا ہے جس کے بعد گرفتار ملزمان سے 100% ریکوری۔ ویکسین سینٹر سمن آباد سپورٹس کمپلیکس 24 گھنٹے کے لیے فعال کر دیا گیا۔ ادھر جھنگ سمیت ڈویژن بھر میں 118 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں 3 مریض جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات عزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ حکومتی ہدایت پر محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے ویکسین سینٹر سمن آباد سپورٹس کمپلیکس کو 24 گھنٹے کے لیے فعال بنا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا ہے کہ شہری کسی بھی وقت کورونا ویکسین لگوا سکیں گے اور ایسے میں سپورٹس کمپلیکس سمن آباد سے روزانہ 4,000 سے زائد شہری مستفید ہو سکیں گے۔ ہمارا جو میگا ویکسینیشن سینٹر ہے وہ سپورٹس کمپلیکس سمن آباد میں ہے، جس کو اب 24/7 کر دیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے وہ سینٹر کھلا رہے گا۔ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت لوڈ تھا۔ کل تقریباً 4500 کے قریب لوگوں نے ایک دن کے اندر وہاں سے ویکسین لگوائی ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں 8 ویکسین سینٹر صبح سے لے کر رات 8 بجے تک فعال رہیں گے، جہاں عملہ تعینات ہے اور شہریوں کو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ DHQ ہاسپٹل ہے، لائٹ ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد ہے، اس کے علاوہ ہمارا 224 RB ہے، جنرل ہاسپٹل سمن آباد، پھر چلڈرن ہاسپٹل FIC، یہ سارے سینٹر جو ہیں ان کو سٹیزن ویکسینیشن سینٹرز میں کنورٹ کر دیا گیا اور یہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک فعال رہیں گے۔ کورونا وائرس کے 22 ڈویژن میں 3 مریض جاں بحق جبکہ 118 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ اس میں فیصل آباد میں 2 مریض جاں بحق جبکہ 98 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ چنیوٹ A میں 1 مریض جاں بحق ہوا، 3 نئے کیس دیکھنے میں نظر آئے۔ جھنگ میں 17، ٹوبہ میں کوئی کورونا کا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اور ناظرین، سعودی عرب نے سفری پابندیوں والے ممالک میں سے پاکستان کا نام نکال دیا۔ اب سعودی شہری پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔
سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی قائمہ کمیٹی برائے سیاحت کے چیئرمین حافظ کاشف شفیق کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے آنے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازم ہوگا۔ کورونا منفی والے مسافر ہی پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔ کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ 72 گھنٹے سے زیادہ پرانی ناقابل قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فضائی سفر محدود رکھنے کی پابندیاں 4 تا 20 مئی تک نافذ العمل تھیں۔ اب NCOC 18 مئی کو موجودہ پابندیوں کے پلان پر نظر ثانی کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد پاکستان کے شہریوں کے لیے سعودی عرب سفر کرنے کے حوالے سے بھی نرمی برتی جائے گی۔ توبہ ٹیک سنگھ سمیت فیصل آباد ڈویژن میں ایک بار پھر کاروبار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاجر برادری کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ کہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ SOPs بنا کر کاروبار کی اجازت دے۔ رپورٹ کریں گے شاہد محمود۔ توبہ ٹیک سنگھ میں بھی کاروباری مراکز کھل گئے۔ لاک ڈاؤن کے بعد دکانیں کھولنے پر تاجر خوش نظر آ رہے ہیں۔ ضلعی چیئرمین انجمن تاجران امجد عظیم کہتے ہیں حکومت تاجر برادری کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ حکومت کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس سے کاروبار متاثر نہ ہو۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجر برادری کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ اگر SOPs بنا دی جائیں جس سے کاروبار بند نہ ہو تو وہ بہترین حل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں کاروبار دوبارہ کرنے کا موقع میسر آیا۔ اب حکومت کو چاہیے کیونکہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ SOPs پہ سختی سے عمل کروائیں اور کاروبار کسی صورت بند نہ کریں۔ فیصل آباد میں بھی 8 روز کے بعد کاروباری مراکز کھول دیے گئے۔ گھنٹہ گھر سمیت شہر کی تمام مارکیٹیں کھل گئیں۔ حکومتی فیصلے کے مطابق کاروباری مراکز صبح 8 سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ تاجروں نے SOPs پر پابندی سے عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں حکومتی اقدام کا اپریشیٹ کرتا ہوں اور اب جو لاک ڈاؤن کھلا ہے میں تاجر برادری سے یہی گزارش کروں گا کہ SOPs پر مکمل عمل درآمد کریں، فیس ماسک لگائیں اور گاہکوں کو بھی تاکید کریں کہ اگر دکان کے اندر آنا ہے تو فیس ماسک لگا کر آئے۔ چنیوٹ میں بھی ہفتہ بعد رہنے والے لاک ڈاؤن کے بعد بازار مارکیٹس کی رونقیں بحال ہوئیں تو تاجر اور خریدار خوش نظر آنے لگے۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کے 63 روز میں 2091 املاک جبکہ 32,82,000 روپے کے جرمانے عائد کیے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 1577 شاپنگ مالز پلازے 344 ریسٹورنٹ سیل کیے گئے جبکہ 45 شادی ہال 113 پرائیویٹ سکولز 7 نجی دفاتر 1 بس سٹینڈ بھی سیل کیا گیا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 123 مسافر گاڑیوں کو بند جبکہ سینکڑوں چلان کیے گئے۔ اس کے علاوہ بغیر ماسک کے گھومنے والے 936 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تاجر برادری کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حکومت ایسی SOPs بنائے تاکہ جس سے کاروبار بھی چلے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے سڑکیں چلتی ہوئی بھی نظر آئیں۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، توبہ ٹیک سنگھ۔ ادھر فیصل آباد میں دل کے مریضوں کی زندگیاں بچانے والا ہیپارین انجیکشن نایاب ہو گیا۔ الائیڈ اسپتال کے امراض قلب میں زیر علاج مریضوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عزادار حسین۔ حکومتی ہدایت پر الائیڈ اسپتال میں واقع شعبہ امراض قلب میں دل کے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، مگر ہیپارین انجیکشن نایاب ہونے کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ایسے میں مریضوں کے تیمارداروں کا کہنا ہے کہ انجیکشن کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ حکومت اور ہسپتال انتظامیہ انجیکشن کی فراہمی کو ممکن بنائے۔ جی ہیپارین ادھر نہیں مل رہی، زیادہ ڈاکٹر جو ہیں وہ لکھ کر دیتے ہیں اور میڈیکل سٹور سے ملتی ہے تو مریضوں کے لیے بہت مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے۔ بعض اوقات میں اور بھی مشکلیں ہوتی ہیں تو لہٰذا مہربانی حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اویل کریں یہاں پہ۔ جو انجیکشن ہے نا وہ ادھر سے مل نہیں رہا، باہر سے لکھ کے دے رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ہم کہاں سے علاج کروائیں ان کا۔ اس مسئلے پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا کہنا ہے کہ وارڈ انتظامیہ کی جانب سے انجیکشن نہ ہونے سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا، مگر وہ اس مسئلے کو دیکھ لیں گے کیونکہ ہیپارین انجیکشن اسپتال میں موجود ہے اور وہ امراض قلب کے وارڈ میں انجیکشن فراہم کر دیں گے۔ ایسا ابھی تک کوئی CCU والوں نے ہیپارین کی ڈیمانڈ نہیں کی، اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے تو ہمارے پاس پلینٹی آف اسٹاک موجود ہے، ہیپارین ہم ان کو جو ہے نا دے دیں گے۔ ماہرین امراض قلب کہتے ہیں کہ ہیپارین انجیکشن دل کے مریضوں کو خون پتلا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انجیکشن کی عدم فراہمی مریض کی موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ نئے مالی سال سے محکمہ ایکسائز شاہراہوں اور موٹر ویز پر واقع جائیدادوں سے بھی ٹیکس وصول کرے گا۔ فیصل آباد کے لیے 20,000 جائیدادوں سے وصولی کا ہدف محکمہ ایکسائز نے اب تک سروے میں 2500 کی نشاندہی کر دی۔ عمیر عظمت رپورٹ کریں گے۔
अब हुकूमत की हिदायत पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदामात। 1 जुलाई 2021 से शहरी हदूद से बाहर मोटरवेज और हाईवेज पर वाक़ जायदादों को टैक्स नेट में लाकर उनसे हाईवे टैक्स वसूल किया जाए। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद का कहना है मोटरवेज और शाहराहों पर 20,000 जायदादों को टैक्स नेट में लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि अब तक 2,500 जायदादों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। ये बिल्कुल एक नया टैक्स है जो शहरी आबादी से बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं अच्छे लेवल की, उनके ऊपर ये टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। इसके लिए फिर हमने टीमें एक तश्कील दे दी हैं, ETOs के अंदर जो शाहराहें हैं पूरे डिवीज़न की वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। आगे फिर इंस्पेक्टर लेवल तक बताया कि इस किलोमीटर से इस किलोमीटर तक फलां इंस्पेक्टर के पास ये जायदाद होगी। इसके ऊपर सर्वे अभी हमारा चल रहा है। कोई 2,500 के करीब हम यूनिट सर्वे कर चुके हैं। कोई 20,000 के करीब हमारा एस्टिमेट है कि इन शाहराहों पर हमें जो टैक्स नेट में चीज़ें आएंगी जी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक सर्वे के बाद इन जायदादों की टैक्स असेसमेंट की जाएगी। इस अमल से 2 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुख्तलिफ सरकारी इदारे FBR के नादहिंदा निकले। तालीमी बोर्ड 48 लाख, म्यूनसिपल कमेटी 1,40,000, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट 9,70,000, जबकि म्यूनसिपल ऑफिसर चक झुमरा की तरफ 1 लाख रुपए वाजिब अदा हैं। सरकारी महकमे FBR के नादहिंदा निकले। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 48 लाख रुपए का नादहिंदा है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के जिम्मे 9,70,000 रुपए वाजिब अदा हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी तांदियावाला 1,40,000 रुपए की नादहिंदा है। म्यूनसिपल ऑफिसर चक झुमरा ने 1 लाख रुपए की अदायगी न की। महकमों के जिम्मे वाजिबात साल 2020 के हैं। इन महकमों ने शहरियों से टैक्स तो वसूल किया मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया। FBR हुकाम के मुताबिक नादहिंदगान महकमों को अदायगियों के लिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं। और पावर लूम मालिकान मौजूदा हालात से परेशान। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ओनर एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद कहते हैं कि धागे की कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से फी मीटर कपड़े में 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं फजील अहमद। कपड़े की मांग में कमी की वजह से कीमतें कम हो गईं। पावर लूम मालिकान के मुताबिक इसकी एक वजह लॉकडाउन के दौरान मार्केटें बंद होना और दूसरी बड़ी वजह धागे की कीमत में अचानक कमी भी है, जिससे कपड़ा सस्ता हुआ। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड पावर लूम ओनर एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद कहते हैं कि इस वक्त पावर लूम मालिकान को 1 मीटर कपड़े पर 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, जो पावर लूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह बन सकती है। 80,000 रुपए का कॉटन का बोरा 80 नंबर का वो 64,000 रुपए में आ गया, तो उसका कपड़े का रेट जो रहना चाहिए था वो ना रहा, वो 5 रुपए मीटर कम हो गया। अब 5 रुपए मीटर का नुकसान बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा हुकूमत को फौरी तौर पर टेक्सटाइल पॉलिसियों पर तवज्जो देना होगी। टेक्सटाइल के लिए वजारत का ऐलान भी करना होगा जो इस सेक्टर के लिए काम कर सके, ताकि पावर लूम सेक्टर को तबाही से बचाया जाए। बसूरत दीगर 2 से 2.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। 50% जो छोटी लूम है उसको आप 26 रुपए यूनिट बिजली का दे रहे हैं, और जो 30% एक्सपोर्ट के साथ वाबस्ता है वो 17 से 18 रुपए यूनिट। आप टेक्सटाइल के जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनको कम से कम इतना तो कर दें कि वापटा का रेट बिजली का यूनिट के हिसाब से इक्वल हो सबके लिए। मिर्जा शफीक अहमद ने कहा कि पावर लूम्स को बिजली की कीमत एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है। पैदावारी लागत भी बढ़ने से पावर लूम मालिकान को नुकसान उठाना पड़ा है। झंग में गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर सुस्तरवी का शिकार है। 24 करोड़ रुपए के मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत 1 साल के दौरान सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी कर सकी। शहरी बेहतर इलाज मुआलजे के लिए ख्वार हो गए। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। PHQ अस्पताल से मुल्हका गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल बनने से कार्डियक, गायनी वार्ड, बच्चों की नर्सरी और डायलिसिस के मरीजों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। झंग के शहरी ये ख्वाब 2014 से देख रहे हैं, लेकिन इमारत अधूरी पड़ी है, जिसकी बड़ी वजह फंड्स की फराहमी में ताखीर बताई जाती है। 24 करोड़ रुपए के मंसूबे के लिए साल में सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही जारी हो सके। इलाज मुआवजे के लिए मरीज परेशान है। कार्डियोलॉजी का पूरा हॉस्पिटल एक किस्म का बनना था, आर्थोपेडिक वहाँ पे शिफ्ट होनी थी, गायनी का वहाँ पे इधर स्पेस मिल जाती, लेकिन जंग के साथ ये ट्रेजिडी है कि इसका 2 दफ़ा इफ्तिताह हुआ है, और वो भी छोटे मोटे लेवल पे नहीं है। एक दफ़ा परवेज इलाही साहब ने किया, एक दफ़ा गवर्नर साहब ने किया,
और डाक के वही 3 पात के, उसमें कुछ भी नहीं है। 27 लाख आबादी वाले जिला झंग के लिए DHQ अस्पताल अब कम पड़ गया है। नए अस्पताल की तामीर से मरीजों की मुश्किलात कम हो सकती हैं। फिलहाल शहरी दूसरे शहरों में जाने या प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। 2.5 करोड़ रुपया दिया गया है एक साल में। ये हमारे लिए तो मजाक कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे झंग के लिए मजाक कर रही है। इतना फंड देना है तो मतलब फिर हॉस्पिटल कहाँ चलेगा? हमारे जो बच्चे हैं वो इलाज करने के लिए फैसलाबाद जाना पड़ता है, हमें कहीं और जाना पड़ता है। झंग में अगर हॉस्पिटल है, अगर उसके फंड ही नहीं होंगे तो वो कैसे चलेगा? फंड्स की फराहमी की रफ्तार सुस्त रही तो अस्पताल की तकमील में मजीद वक्त लग सकता है। 7 साल होने को है, लेकिन गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर मुकम्मल ना हो सकी और शहरी इलाज मुआवजे के लिए खार होने लगे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। जिला चिन्योट में 96% तक गंदम की कटाई मुकम्मल कर ली गई। टोबा में भी गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल होने के करीब। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद राहील कहते हैं कि 85% हदफ मुकम्मल है। 96% तक गंदम की कटाई मुकम्मल कर ली गई। महकमा फूड ने 5 गंदम खरीदार मराकज पर 5 लाख बोरी टारगेट में से 4,66,000 बोरी बारदाना जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक जिले भर में 2,54,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सगीर अहमद अलवी का कहना है कि महकमा काश्तकार से एक दाना खरीद कर सरकारी टारगेट मुकम्मल करेगा। ये जो हमारा सेंटर है PR सेंटर चिन्योट, यहाँ हम तकरीबन 90% बारदाना जारी कर चुके हैं, जिसमें से 80% हमारी खरीद हो चुकी है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है थोड़ी बहुत रह गई है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द पूरी करेंगे। टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक की जानिब से गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद राहील कहते हैं कि 85% हदफ मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 93,000 से ज्यादा मैट्रिक टन गंदम खरीद ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक जो बारदाना इशुएंस है वो तो हम अपना 100% टारगेट अचीव कर चुके हैं। 1,10,000 मैट्रिक टन का बारदाना हम जारी कर चुके हुए हैं और उसके अगेंस्ट हम ईद से पहले तक जो है ना 93,000 मैट्रिक टन जो है वो गंदम खरीद कर चुके हुए हैं, जो कि तकरीबन 85% टारगेट का हमारा बनता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 85% टारगेट अचीव कर चुके हुए हैं। जो बाकी 15% है वो इंशाल्लाह आज से हम अपनी कैंपेन दोबारा से स्टार्ट कर दी हुई है ईद के बाद। तो इंशाल्लाह हम ये अपना बाकी टारगेट भी जो है ना ये जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेंगे और इंशाल्लाह हम अपने टारगेट से भी ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका मजीद कहना था कि महकमा खुराक की जानिब से आइंदा हफ्ते हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। गंदम की हिफाजत के लिए भी भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं।